رمضان رخصت ہو رہا ہے، دو کاموں کی ضرورت ہے جو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے۔ ایک تو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا، شکر اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا، رمضان عطا فرمایا، ہماری زندگی میں رمضان آ گیا۔ کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز قریب کے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تو رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور اس سال وہ موجود نہیں ہیں، اور ان کو حسرت ہوتی ہوگی کہ کاش ہمیں بھی رمضان کی برکات نصیب ہو جاتی تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا، لیکن اب ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہونے کا کوئی راستہ ان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان عطا فرمایا، اس کا کرم، اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اس رمضان کے اندر جو کچھ بھی توفیق ہوئی، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، جو کچھ بھی توفیق ہوئی اس پر شکر۔ الحمدللہ رمضان آیا اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے فلاں فلاں کاموں کی توفیق عطا فرمائی، یہ دوسری نعمت، اس پر شکر۔ کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں پتہ نہیں چلتا جب ان کے گھروں میں کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا۔ نہ روزوں کا اہتمام ہے، نہ تراویح کا اہتمام ہے، اللہ بچائے اسی طریقے سے گزر جاتا ہے رمضان بھی۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ان میں شامل نہیں فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی، روزوں کی بھی عطا فرمائی، تراویح کی بھی عطا فرمائی، اور کچھ اپنے کلام مجید کو پڑھنے کی، سننے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو دوسرا شکر اس بات کے اوپر۔ اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار اس بات کے اوپر کہ یا اللہ رمضان کے جو حقوق تھے وہ میں ادا کر نہیں سکا، جیسے روزے جس انداز سے رکھنے چاہیے تھے وہ نہیں رکھ سکا، جو تراویح جس طرح پڑھنی چاہیے تھی خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، وہ میں نہیں پڑھ سکا، تلاوت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو پایا۔ تو استغفار اپنی کوتاہیوں پر، شکر اللہ جل جلالہ کی توفیق پر، اور استغفار اپنی کوتاہیوں پر، یہ دو کام کرنے کے ہیں رمضان کے اختتام پر۔ اب 2 دن باقی ہیں تو ان کو اسی کام میں استعمال کریں۔ اور تیسرا کام یہ ہے بھائی کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے توبہ سچی کر لیں، توبہ سچی کر لیں۔ یا اللہ یہ رمضان گزر رہا ہے، میں آپ کے بارگاہ حاضر ہو کر اپنے سارے سابق زندگی کے گناہوں سے مکمل توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ، سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر رمضان گزر گیا اور میں گناہ معاف نہ کرا سکا، اپنے گناہ معاف نہ کرا سکا رمضان کے گزرنے کے باوجود، تو مجھے ڈر لگتا ہے اس حدیث سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ تشریف لائے جمعہ کے دن خطبے کے لیے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ کوئی دعا تو کی نہیں، آپ نے آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے یہ نظارہ اور سن رہے تھے کہ آپ بار بار آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا بظاہر کوئی کی نہیں۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کو ہم نے دیکھا کہ 3 سیڑھیوں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، تو کیا بات تھی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں جب پہلی سیڑھی کے پاس آیا، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو
تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آ گئے اور انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی، اسی طرح دوسری سیڑھی پر، تیسری سیڑھی پر وہ دعا کرے اور میں نے آمین کہی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے دعا کیسی ہے۔ یہ دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین۔ آمین کہنے والا کون؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، قبولیت کا۔ تو دعا کیا کی؟ اب مجھے ترتیب یاد نہیں رہی کہ پہلی سیڑھی پر کون سی دعا کی تھی، دوسری پہ کون سی، تیسری پہ کون سی، لیکن 3 دعائیں جو کی تھیں وہ یہ تھی۔ ایک ان میں سے یہ تھی کہ برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ کیا مانا؟ کہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو ان کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنا سارا حساب کتاب صاف کر سکتا ہے، یعنی مکمل اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، کیونکہ ذرا سی خدمت کریں گے ان کا دل خوش ہوگا تو وہ تمہیں دعائیں دیں گے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ تو برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور مغفرت اپنی نہ کرا سکا، ان کی خدمت کر کے جو مغفرت کرانے کا موقع تھا وہ اس نے کھو دیا۔ دوسری دعا یہ کی کہ برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ اتنا بخیل ہے وہ شخص کہ انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے اور وہ درود شریف پڑھنے سے محروم ہے۔ تو جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ درود شریف پڑھے۔ اب درود شریف چاہے مختصر ہو چاہے لمبا ہو، یہ جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ، یہ بھی ایک درود ہے، مختصر درود ہے۔ تو آپ کا نام لینا بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوئے یہ جائز نہیں ہے۔ صرف رسول کریم کہہ دے آدمی اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ بچائے اس وعید میں آنے کا اندیشہ ہے کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ بعض لوگ تحریر کے اندر لکھتے ہوئے بعض اوقات حضور کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے، یا ایک سواد بنا دیتے ہیں نام کے اوپر، چھوٹا سا سواد۔ یہ کافی نہیں ہے، پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، پورا لکھنا چاہیے۔ ارے کیا بخل ہے، کیا کنجوسی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ سے بڑا محسن ہمارا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی ہے جس کا احسانات اتنے زیادہ ہوں جتنے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں؟ تو اس احسان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جب آپ کا نامی آئے تو آدمی درود شریف بھیج دے۔ اور درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود بھیجے بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 10 مرتبہ ملائکہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ملائکہ کی طرف، 10 ملائکہ کی طرف سے 10 مرتبہ دعا کی جاتی ہے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمتوں کی۔ تو بھئی دوسری دعا جو دی وہ یہ دی کہ جس شخص کے سامنے حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ اور پھر تیسری دعا کی وہ یہ کہ برباد ہو وہ شخص
کہ جس کے اوپر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. رمضان پورا گزر گیا اور مغفرت نہ کرا سکا. رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے راستے چوپٹ کھولے ہوئے تھے. رحمت کے اور مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے تھے. روزہ رکھ لو تو مغفرت، تراویح کر لو تو مغفرت، تراویح پڑھ لو تو مغفرت، روزے کے افطار کے وقت میں دعا کر لو تو دعائیں قبول ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. بے شمار راستے کھولے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کے بھی اور مغفرت کے بھی. اس کے باوجود کوئی بندہ اگر مغفرت نہ کرا سکا تو اس کا معنی یہ کہ رمضان اس کے اوپر سے گزر گیا اور وہ کچھ کر نہیں پایا. اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ابھرنے سے حفاظت فرمائے. تو بھائی یہ کام اس کی وعید سے بچنے کے لیے رمضان گزرنے سے پہلے توبہ استغفار مکمل کر لیا جائے. یا اللہ میں نے پوری پیچھلی زندگی میں جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا میں اس کے اوپر معافی مانگتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وعدہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے کسی گناہ سے تو اس کے وہ نامہ اعمال ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے نا کہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے لیکن آگے لکھا ہے معاف. نامہ اعمال میں لکھا ہے اور آگے لکھ دیا معاف. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے نا. لیکن اگر یہ ہوتی تو کم از کم اس کو دیکھ کر اس کی نام اعمال کو دیکھے گا تو بے عزتی بھی ہوگی کہ اس میں نام لکھا ہوا ہے اگرچہ معافی بھی لکھی ہوئی ہے. میرے مالک رحیم و کریم کا کرم یہ ہے کہ وہ نام اعمال سے مٹا ہی دیتے ہیں. جب توبہ کر لی تو نام اعمال سے مٹا ہی دیا تاکہ دیکھ کے کبھی شرمندگی بھی نہ ہو، دیکھ کے کبھی ندامت بھی نہ ہو، دیکھ کے کسی کے سامنے آنکھیں نہ جھکیں، نکال دیتے ہیں. تو یہ توبہ کا کرنے کا وقت ہے، یہ جو ایام باقی ہیں. اور توبہ کے لیے کوئی لمبی چوڑے کام کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمحے میں بیٹھ کر آدمی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سچے دل سے کہہ لے اس ارادے سے کہ میں توبہ کی ہے اور آئندہ کبھی گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا. یہ کر لے اسی کو توبہ ہو گئی. اور توبہ ہو گئی تو پاک صاف ہو گیا بندہ. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے، ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے. فرمایا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر یا اس کے بغیر بھی سچے دل سے توبہ کر لو اپنی ساری زندگی کے پچھلے گناہوں سے. سچے دل سے توبہ کر لو کہ میں توبہ کر لی، اب آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. جس وقت یہ توبہ کر لی اسی وقت تم ولی اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پچھلے گناہ تو میں نے معاف کر دیے. اب نیا حساب کتاب شروع ہو گیا، نئی زندگی شروع ہو گئی. اب نئی زندگی میں ابھی تم نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے تو تم کیا ہو؟ ولی اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو. تو توبہ کرنے کا اہتمام کر لیں رمضان کے گزرنے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.